جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کرنا چاہیے یا نہیں؟ مرتد کو جینے کا حق نہیں کیا؟ دیکھیے ان سوالوں کے جواب دعا و اذکار چینل پر۔ السلام علیکم، دعا و اذکار چینل کے ساتھ میں ہوں عاطف علی۔ تو ناظرین محترم، کیا کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے تو اس سے جینے کا حق بھی لے لیا جاتا ہے؟ بہت اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام وہی مذہب ہے جو فطرت کا تقاضا ہے، یعنی طبیعت کے ساتھ میل جول رکھنے والا دین ہے۔ اسلام ایک دین ہے اور قرآن پاک میں مذہب نہیں بلکہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب دین کسے کہتے ہیں؟ تو ناظرین محترم، دین مطلب مکمل دستور، ضابطہ حیات اور 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی ریاست کی بنیاد اسلام پر ہوتی ہے، جبکہ مغرب کی اقوام کے نزدیک ان کا مذہب صرف عبادت خانوں تک محدود ہے۔ لیکن اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے کہ آپ نے نوکری کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، معاشرت کیا ہے، ان سب چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے۔ اب ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کے تمام احکامات کو ماننا ہوگا۔ اگر ہم اسلامی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر ہم اسلام کے تمام احکامات کو نہیں مانتے تو ہمیں اسلامی ریاست ہونے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اب ناظرین محترم، جو شخص اسلام سے پھر گیا وہ نہ صرف اسلام کا باغی ہوا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے بھی بغاوت کر رہا ہے، اور اسلامی ریاست جس میں وہ رہ رہا ہے اس کی بنیادوں کو خراب کر رہا ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھا جائے کہ کوئی شخص کسی ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی ہو وہ اس نظریے کا ہی انکار کر دے، تو براہ راست یہی مطلب ہوا کہ وہ شخص اس ملک کے کسی بھی قانون کو نہیں مانتا یا کسی بھی سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ناظرین محترم، لازمی سی بات ہے جو ایسے کرنے کا مرتکب ہوگا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کیا ایک اسلامی ریاست میں یہ سختی ہونی چاہیے کہ مرتد کو موت کی سزا دی جائے، یا کوئی بھی جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف جائے تو کیا اسے جینے کا یا حیات کا حق نہیں؟ تو ناظرین گرامی، جو شخص اپنا دین بدلے اس کو قتل کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات جو غور طلب ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور نابالغ بچے کو جس کو دین کا شعور نہ ہو اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عاقل اور بالغ انسان جو ان معاملات کو سمجھتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کے احکامات یہ ہیں کہ پہلے اسے بلایا جائے، اس کے جو بھی شبہات ہیں ان کو سنا جائے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ وقت مانگے تو اس کو وقت دینا چاہیے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے، اور یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کسی انفرادی شخص کی۔